میں ہی کیوں، ہر بار میں ہی ایسے حالات میں کیوں مجھے ہی آزماتا ہے اللہ، ہر وقت بس میں ہی روتا ہوں۔ یہ بات ہم سوچتے ہیں، اور اس کیوں کا جواب ہے کہ تم سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تم کو سزا نہیں دے رہا، تمہیں آزما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے تم یہ سب کر لوگے، اس کی ذات سے مایوس مت ہو۔ وہ رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تم کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ نا امید نہ ہو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ میاں کے لکھے ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اسے اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ تم اس سے بے خبر ہوئے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیت کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال کے آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ گھر واپس جاؤ تو ماں دروازے پر کھڑی انتظار میں ہوتی ہے، پہلے سے دروازہ کھلا رکھتی ہے کہ ہمیں گھنٹی بجانے تک کا بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ پہنچتے ہی اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر کہتی ہے، منہ دھو لو، میں کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ خود تھکی ہوئی ہو مگر کھانا گرم گرم ہی کھلاتی ہے، اور بس یہاں سوچ رک جاتی ہے کہ یہ تو ایک ماں کی محبت ہے، تو 70 ماؤں کی محبت کیسی ہوتی ہوگی؟ ناممکن سا لگتا ہے کہ کوئی کیسے کسی سے اتنا پیار کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ کہیں پڑھا تھا کہ اللہ کی محبت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی محبت 70 ماؤں کی محبت تک لمٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی محبت لمٹ لیس ہے۔ زندگی کی ایسی راہوں اور مرحلے سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہتوں تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے تم غم کی لذت جان سکو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ تم پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ہیں ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہے ہیں اس کی تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب تمہارا، رب تمہارا۔ جس روز میں نے آپ کو بھولنے کی بات کرنی تھی اللہ سے، اس روز ہر لفظ پہ آپ کا خیال آیا، ہر دعا پہ اب آپ یاد آئے۔ نہ آپ کو مانگنے کی طاقت تھی، نہ بھول جانے کی ہمت۔ پھر میں نے ہاتھوں کو خلا میں اٹھایا اور زار زار رونے لگی۔ دیکھیے نا، یہ آپ کس مقام پہ لے آئے ہو مجھے، کیسی گرفت ہے محبت کی کہ گرنے کو تو راضی ہو گیا ہے دل، لیکن اٹھنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ جب تھک جاتی ہوں تو سوچ لیتی ہوں کہ آج ہی قصہ ختم کر دوں گی، اتنا رو دوں گی کہ ساری شدتیں آنکھوں کے راستے سے نکل جائیں گی اور ان یادوں کی قید سے آزاد ہو جاؤں گی۔ اور جب سجدہ کرتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی آس اب بھی باقی ہے، جیسے اب بھی یہ کہانی مکمل ہو سکتی ہے، جیسے اب بھی نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ میں نے اللہ کے فیصلوں سے کبھی اختلاف نہیں رکھا، میں نے کبھی اس کی رضا کی بے ادبی نہیں کی۔ اگر دعا مانگی ہے تو یہ سوچ کر کہ وہ میرا بادشاہ ہے اور میں اس کی ادنی سی غلام، جو اس کے در پہ اس یقین کے ساتھ آئی ہوں کہ میرا بادشاہ دنیا کے سارے بادشاہوں سے برتر ہے اور رحیم ہے۔ اس توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلاتی ہوں کہ وہ خالی نہیں رکھے گا اسے، یا تو جو مجھے چاہیے وہ اس سے بھر دے گا، یا مجھے اپنی چاہت سے نواز دے گا۔